ویلکم بیک. اچھا اس میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب یہ فرمائیے گا, میں نے اشفاق صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے دوسری طرف معاملات لے گئے کہ کیا ہم یہ جو نجی آئی پی بیز ہیں, ہماری پاور پروڈکشن کے ادارے جو ہیں, کیا ہم ان سے ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ گنجائش ہے؟ ٹیرف جو ہیں ری وزٹس ہو سکتے ہیں, اس کے نتیجے میں کوئی سپیس ہمیں مل سکتی ہے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ کیونکہ یہ تو پھندے میں جو گردن اٹکی ہوئی ہے, یہ نکلے گی کیسے؟ دیکھیں اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, لیکن پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت مشکل میں ہے. سو آئی تھنک کہ نارمل حالات ہوتے تو شاید یہ کام آپ نہ کر سکتے, لیکن جس قسم کے حالات ہیں اس وقت, ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمیں کچھ سپیس ملے. نمبر ون, ہمارے لیے انرجی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اکانومی کے لیے, پرٹیکولرلی اس وقت جب کورونا کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈسرپشن ہو چکی ہے کہ ہم اتنی مہنگی بجلی اب استعمال نہیں کر سکتے, اور ہماری پوری جو انڈسٹریلائزیشن ہے یا جو ہماری اکانومی کا پہیہ ہے وہ اس بجلی نے جکڑ کے رکھ دی ہے اور اس کو تباہ کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ گیس کے بھی جو کانٹریکٹس ہیں, ہم $5 $6 کے قریب MMBTU کے LNG لے رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ قطر سے کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ ہمارے جو اس وقت گیس کی قیمت اسپاٹ مارکیٹ میں ہے وہ $1.80 ہے, تو اتنا زیادہ ہم دے رہے ہیں. سو فائنینشیل سچویشن ملک کی خاصی خراب ہے اور اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایکچولی اگر ان کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ خرچے پوسٹ پون ہمیں کرنے پڑیں گے, اور لمبی مدت کے لیے پوسٹ پون کرنے پڑیں گے. تو اس لیے اگر اکانومی نہیں رہے گی تو بجلی پھر کیا کرنی ہے اس کو, اور یہ سارے کارخانے جو ہیں یہ بینکرپسی ہو جائے گی, ان کی بھی ہوگی, اور ملک کو بھی تباہی کی جائے گی. تو بہت سی چیزیں ہمیں چینج کرنی پڑیں گی. IMF پروگرام کو بھی ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, IPPs کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, اور پورے ملک کی اکانومی میں ریفارمز لانی پڑیں گی. آپ کی ریفارمز بہت لانگ اوور ڈیو ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے آپ کو ریفارم کرنا ضروری ہو گیا تاکہ آپ کی پیداواری قوت بڑھے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو, آپ کی کمپیٹیٹیونیس بہتر ہو, کیونکہ بہت بڑا ملک ہے, چھٹی دنیا کی آبادی ہے, ینگسٹرز ہیں, یوتھ بلج ہے, ان کو جابز دینے ہیں. اس وقت ہماری جو سپلائی چین ہے تقریباً ساری افیکٹڈ ہیں. میرے خیال میں تو ایگریکلچر بھی اس میں افیکٹڈ میں ہے. اس طرف آتا ہوں شاہ صاحب, لیکن پہلے یہ ساری جی چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی, اور یہ اس میں کوئی آپشنز نہیں ہیں, اس ٹھیک وقت کوئی آپشنز نہیں ہیں, آپ کو یہ کام کرنے پڑیں گے. ٹھیک. اچھا اب اس میں ڈاکٹر اشفاق صاحب, سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپشنز نہیں ہیں, لیکن اب آپ نے معیشت جو ہے اس کو کچھ تو چلانا ہے, ورنہ یہ تو ملبہ سر پہ آ کے ایسا گرے گا کہ پھر اٹھانے والا بھی کوئی دستیاب نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے جو پالیسی ساز ہیں وہ کیا سٹیپس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں ان میں کچھ تو بہتری آئے؟ یوتھ بلج کی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی آبادی ہے, مختلف سیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہمارا انحصار ہے. دیکھیے بڑا سمپل سا ایک چیز ہے, میں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ 40,000 میگا واٹ ہمارے پاس اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے, اور ہمارا پیک ڈیمانڈ جو ہے 20-21 ہزار میگا واٹ ہے آج کے اس میں, تو یہ جو آدھے سے زیادہ ہم سرپلس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود کراچی میں آپ دیکھیں جو ہمارا انڈسٹریل اور اکنامک ہب ہے پچھلے 3-4 ہفتوں سے بلکہ مہینہ ہو گیا ہے وہ اسی کرائسس سے گزر رہا ہے. اور حیران ہوں کہ نہ حکومت پاکستان نہ کوئی اور ادارہ حکومت کا اس کی طرف کسی نے توجہ دی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, who is doing this. کیا یہاں پر کوئی فورن کے ایجنٹ تو نہیں بیٹھ گئے آ کے کہ الیکٹرک میں
کہ کسی طریقے سے کیاس کریٹ کیا جائے اس ملک میں. مطلب اٹ از سمپلی انتھنکیبل کہ ایک کنٹری who is having a surplus power and experiencing load shedding in the country. تو یہ سمجھ کے سے باہر کی چیز ہے کہ ہمارے جو انرجی کے پلانر ہیں وہ کر کیا رہے ہیں یہ ساری چیزیں. جہاں تک ری نیگوسیشن کا تعلق ہے، دیکھیں سلمان شاہ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس کووڈ کے بعد دنیا بدل گئی ہے. دنیا کے جو رولز آف دی گیم ہے اکانومی میں وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں. ہم بات تو کرونا اور اس کے امپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اس پرانے مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے ہیں. آئی ایم ایف کا جیسا ایک پروگرام ہے، اسٹیبلائزیشن پروگرام چل رہا ہے. تو کس چیز کو اسٹیبلائز کرو گے؟ ڈیمانڈ بھی ڈسٹرائے ہو گیا، سپلائی بھی ڈسٹرائے ہو گیا. اب کس چیز کی آپ ڈیمانڈ مینجمنٹ کریں گے آپ؟ تو اس لیے دنیا بدل گئی ہے. ہمیں اس کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت ہمیں یہ ری نیگوشیٹ بالکل کرنی چاہیے. جو لوگ آئی پی پیز کے ہیں انہوں نے بہت پیسے بنائے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے بنانا ان کا حق ہے کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اس ملک میں، اور اس وقت کی ہے جب بہت ضرورت تھی ہمیں الیکٹریسٹی کی. لیکن یار کچھ ایک لمٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہاں اس قسم کے جس طرح کے صدر پاکستان نے بڑا سخت الفاظ استعمال کیا تھا ابھی علی صاحب نے، کہ جس طریقے سے جنہوں نے پیسے بنائے ہیں انہوں نے جتنا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا اس سے کہیں زیادہ وہ کما چکے ہیں. وہ پاکستانی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں، بالکل کریں کہ یار دیکھو اس وقت ملک میں کیا حال ہے. کرونا کی وجہ سے پوری انڈسٹری ہماری بیٹھ گئی ہے، تو کچھ آپ بھی پاکستانی ہو، یہ ملک رہے گا تو آپ کا یہ چلے گا. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب. اب سلمان شاہ صاحب ایک اور سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے آپ ری نیگوشیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا آئی ایم ایف جو کہ ایک پولیٹیسائزڈ ادارہ ہے جو کسی کے اشارے پر چلتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے انہی اشاروں کنایوں کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ ان حالات میں ہمارے سے جن کے آقاؤں کی ضرورت ہے ایڈوانٹیج اٹھانے کی، اس ایڈوانٹیج کے بغیر ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جی ہاں جی. جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کے ہمارے بہت بڑے ایشوز ہیں، اور اس کے اوپر آئی تھنک کہ ہماری بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو قابو میں رکھیں. لیکن انٹرنل ڈومیسٹک ڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بندھن جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کو ہم اپنے پروجیکٹس کے لیے، پروجیکٹ فائنینسنگ کے لیے استعمال کریں. اور اب ہم نے پنجاب میں ایک بہت بڑا پی 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 پروگرام شروع کیا ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا، جس میں فائنینسنگ ہمیں خاصی ضرورت ہوگی پروجیکٹ فائنینسنگ کی. تو آئی تھنک کہ اس کو بھی اسٹیمولیٹ کرنے پڑیں گے. اور بہت سے اور طریقے ہیں جس سے ہم امپلائمنٹ جنریشن کر سکتے ہیں ان دا شارٹ رن. پرٹیکولرلی کرونا کی وجہ سے جو ڈسلوکیشن ہوئی ہے چھوٹے ڈیلی ورکرز کی، یا جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں ان کے ملازموں کے لیے ہمیں جابز کریٹ کرنے پڑیں گے. اور اس کے لیے اگر بجٹ میں ہمارے پاس وہ سپیس نہیں ہے تو پھر ہمیں آف بجٹ فائنینسنگ کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. اور اس میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بہت اچھا ٹول ہے جو ہم انفراسٹرکچر کے لیے کر سکتے ہیں. اور انفراسٹرکچر کی تو پاکستان کے ہر جو صوبے میں بھی ضرورت ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ضرورت ہے. شہروں کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی صرف ایک شرط ہے کہ جو بھی آپ پروجیکٹ بنائیں گے وہ فائنینشلی وائبل ہونا چاہیے، وہ سسٹینیبل ہونا چاہیے. تو اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. میں شاہ صاحب آتا ہوں اس میں. ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا کہ سروسز سیکٹر بڑا بنیادی رول پلے کرتا ہے پاکستان کی معیشت کو رواں رکھنے کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ایک قسم کا وہ انڈائریکٹلی نتھی بھی ہو جاتا ہے جو پاکستان کی ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم یہ جو کہتے ہیں کہ ایک جان ہے پاکستان کے معیشت کے اندر کے مقابلہ کر سکے، اس کا وہ ایک ذریعہ بھی بنتا ہے. اب سروسز سیکٹر سب سے زیادہ برباد ہو گیا ہے. تو اب اب کیسے آپ یہ سلسلہ جو ہے عام آدمی جو ہے وہ اس وجہ سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے، تو وہ کیسے پھر کریں؟ کیونکہ ہر چیز تو عام آدمی کی گرفت سے اب نکلتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں، سلمان شاہ بھی بات کر رہے ہیں، سلمان شاہ صاحب نے ڈومیسٹک ڈیٹ کے حوالے سے بات کیا ہے.
میں ایک اور چیز میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کروں، اور وہ ہے آپ نے انٹروڈکشن میں ڈیٹ ریلیف کی بات کی تھی. دیکھیں کہ جب یہ پینڈیمک کے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان واز دا فرسٹ لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، جنہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کیا کہ آپ ان کو ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کریں، کیونکہ وہ ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کو. انہوں نے یو این کے سیکرٹری جنرل سے بھی اپیل کی، اور آپ دیکھیں کہ بہت تیزی سے یہ کام بھی ہوا. ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے جو ہیڈ ہیں، انہوں نے G20 کو خط لکھ دیا کہ جی آپ رچ لوگ ہیں، رچ ممالک ہیں، آپ ان کو ریلیف پرووائڈ کریں. انہوں نے بھی فوراً ایکسیپٹ کر لیا. پاکستان نے بھی اپلائی کر دیا، اس میں 77 ممالک تھے، اس میں پاکستان بھی ایک تھا. ہمیں کیا ڈیٹ ریلیف میرا جناب $1.8 بلین. یہ جو مئی 1 سے لے کر دسمبر 31 تک میں جتنے بھی ہمارے پرنسپل اور انٹرسٹ کی پیمنٹ تھی ڈیو، اس کو ہمیں ریلیف مل گیا. وہ $1.8 بلین تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس $1.8 بلین میں 613 ملین سعودی عربیہ کے ہیں، اور 309 ملین کے قریب جو ہے وہ چائنا کا جو ہے لون اور انٹرسٹ اور پرنسپل ہم نے پے کرنے ہیں. تو غالباً 922 ملین یہ دو ممالک کے ہیں. باقی 1.8 میں سے $878 ملین جو ہے یہ بچتا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جب پروگرام کے اگریمنٹ کیا تھا تو ہم نے ان کو لکھ کر دیا ہے، لکھ کر کہ جی سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا کا ڈیٹ اگر یہ میچور ہوتا ہے، چاہے وہ پرنسپل ہو چاہے اس کا انٹرسٹ ہو، تو آئی ایم ایف کے پروگرام کے پیریڈ میں آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. تو وہ ڈیٹ تو ہم نے ویسے بھی نہیں پیمنٹ کرنی تھی. تو ہم نے پرائم منسٹر کے لیول پہ، فارن منسٹر کے لیول پہ انٹروین کر کے دنیا سے کیا حاصل کیا؟ $878 ملین. میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ ان کا ابھی ایک انٹرنیشنل امیج تو ابھی بھی بہت زیادہ ہے، کہ دیکھیں دنیا بدل گئی ہے، یہ پرانے والے حالات نہیں ہیں. ہمیں بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اے ڈی بی یہ سارے پریفرڈ کریڈیٹرز کہلاتے ہیں، ان کے لون ری شیڈیول نہیں ہوتے ہیں. یہ حالات مختلف ہیں. یہ پینڈیمک کے بعد دنیا بدل گئی ہے، اس میں ان کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا. پاکستان کو، ہمارے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ اپیل کرے کمپریہنسو ڈیٹ ریلیف اسٹریٹجک اسٹریٹجی کی. کمپریہنسو ڈیٹ ریلیف جس میں ملٹی لیٹرل بھی کرے، جس میں بائی لیٹرل بھی ہو، اور کوشش کرے کہ یہ پرائیویٹ کریڈٹس جو ہیں جو بانڈ مارکیٹ میں جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے، یہ سب نے مل کر رول پلے کرنا ہوگا. پھر یہ ڈیولپنگ کنٹریز اس کرائسس سے نکلیں گے، اس کے پاس ریسورسز ہوگا کہ وہ جہاں سے نکلے. ہم اپنے ڈیٹ اسٹرکچر کو دیکھ لیں، بائی لیٹرل ڈیٹ تو ہمارا ٹوٹل 22% ہے. 55% سے زیادہ ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے یا یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیٹ ہے. تو توجہ اس کی طرف دینی چاہیے تھی. بائی لیٹرل ڈیٹ. جی میں آتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب. اب سلمان شاہ صاحب یہ فرمائے گا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات تو کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سروسز سیکٹر سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور اس کا ملبہ آیا ہے عام آدمی کے اوپر. لوگوں کی جابز چلی گئیں، نیچے سے مہنگائی جو ہے اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. آٹا، وہ جو مطلب پیٹرول آپ سستا کرتے ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. آپ آٹے کی طرف آتے ہیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. آپ چینی کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں کھاتا جو ہے نہیں ہوتا ہے. یہ کیسی حکومت ہے کہ اس کے کنٹرول میں ہی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ ہینڈل کر سکے، تو باقی چیزوں کا کیا کریں گے بندے؟ تو یہاں پہ اب کیا بتاؤں کیا صورتحال ہو گئی ہوئی ہے. دیکھیں ندیم، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے مینجمنٹ سسٹمز بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ پرابلمز جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گی جب تک آپ بیسک ریفارمز نہیں کرتے. سر وہ کس نے کرنی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بجلی ہے، چینی ہے، آٹا ہے، اور اس طرح کی بے شمار چینز ہیں جو 90% کیا 100% حکومت چلاتی ہے. حکومت پرائسنگ کرتی ہے، حکومت ان پٹ پرائس، آؤٹ پٹ پرائس، حتیٰ کہ حکومت خرید و فروخت بھی اسی میں کرتی ہے. تو یہ ماڈل اب بڑا برا ہو گیا ہے. اس میں اب یہ اسی طرح کارٹیلز بنیں گے، اسی طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.
آپ کو کمپٹیشن کرنا پڑے گا, اور یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ اس کا آپ کو بالکل ریفارمز کرنی پڑیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو پروٹیکشن دی رکھی ہے, ہر چیز کی تو ہم نے پروٹیکشن دے رکھی ہے, اس کو ہم ریموو کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مافیا بڑا تگڑا ہوتا ہے, اور وہ جب کمپٹیشن کمیشن بنائی تھی ہم نے 2007 میں, اور اس کو بڑا ہم نے طاقتور بنایا تھا, اسی لیے بنایا تھا کہ یہ کمپٹیشن کو ٹھیک کریں گے, لیکن وہ اس کو کورٹس میں ڈریگ کیا گیا, پھر اس کے جو پاورز تھیں وہ کم کی گئیں, الٹیمیٹلی تو اس کو ایک ٹوتھ لیس باڈی بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے, اور آج آپ دیکھیں کہ کمپٹیشن کمیشن کسی چیز میں اس کا کوئی رول نہیں رہا. سو اکانومی کے لیے ادارے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور ہمارے ادارے بالکل تباہ ہو چکے ہیں. یہ میسج آپ کا جاننا چاہیے قوم کو بھی, اور ہمارے میڈیا کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ریفارمز بہت اشد ہیں. اشد ہیں. میرے پاس شاہ صاحب چونکہ آخری یہ 1 منٹ ہے, ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائے گا, ریفارمز جنہوں نے ریفارمز کرنی ہے وہ خود ہی مافیا ہیں, وہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ خود ہی شوگر ملیں لگا رہے ہیں, وہ خود ہی سیمنٹ کی فیکٹریاں لگا رہے ہیں, وہ خود ہی کارٹلز کریٹ کر رہے ہیں. تو پھر جو مسابقتی ادارہ جس کی بات شاہ صاحب کر رہے ہیں, یقیناً بڑا اچھا وہ ایک قدم تھا, لیکن وہ نیوٹرلائز ہو گیا. تو کیا بنے گا, کیا ہے؟ 1 منٹ ہے. دیکھیں, آج ہی میں نے ایک فیڈرل منسٹر کو, میں نام نہیں لوں گا, ایک میں نے میسج کیا, واٹس ایپ کیا ان کو کہ آپ اپنی گورننس کو بہتر کریں. جب آپ کی گورننس بہتر نہیں ہوگی, آپ کی ڈیلیورنس بہتر نہیں ہو سکتی ہے, تو عوام تک آپ کی ڈیلیوری چیزوں کی وہ نہیں ہو سکے گی. تو وہ ان کا بڑا بے بسی کا ایک جواب آیا کہ سر کیا کہہ سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ گورننس ہماری بہت خراب ہو گئی ہے, اور اس میں جب ریٹ آف دی اسٹیٹ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے نا, تو اس قسم کے ادارے جو ہے وہ بہت مضبوط ہونے لگتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں, اگر کچھ ہوا بھی تو یہ حکومت پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آٹے کا بحران ہوا, رپورٹ بھی آ گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. چینی کا بحران ہوا, رپورٹ بھی آ گئی, کسی کو سزا نہیں ملی. بجلی کا بحران ہوا, رپورٹ بھی بن گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو دوسرے لوگ کیوں نہیں شیر بن جائیں گے؟ بالکل بنیں گے وہ, کہ یار جو اپنا کام کرو, اگر ہوا بھی تو کیا ہوگا, ایک رپورٹ ہی آ جائے گا نا. میں اس میں اشفاق صاحب, میرا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.